السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے صنعتی شعبہ کے مسائل۔ صنعتی ترقی کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایک لازمی جز سمجھی جاتی ہے، کیونکہ جب کسی ملک میں صنعتی ترقی ہوتی ہے تو اس کے نتیجہ میں معاشرت کے باقی شعبے جو ہیں وہ بھی ترقی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ملک میں صنعتیں قائم ہوتی ہیں تو روزگار کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، ان کو زندگی کی اساسیات جو ہیں وہ میسر آتی ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں جو اس وقت ہمیں ترقی یافتہ صنعتی ممالک نظر آتے ہیں، تو پہلے وہ بھی ایک زرعی ممالک ہوا کرتے تھے، پسماندہ ممالک ہوا کرتے تھے، لیکن صنعتی ترقی کی بنا پر وہ ترقی یافتہ ممالک بن گئے، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، مغربی جرمنی، روس وغیرہ جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی معیشت کا تعلق ہے تو پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، کیونکہ ہماری قومی آمدنی کا ایک بڑا حصہ زراعت کے شعبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری آبادی کا 50% سے زائد جو ہے وہ افراد 50% حصہ جو ہے وہ بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ جو ہے زراعت سے منسلک ہے، وہاں سے اپنی آمدنی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم زرعی صنعتی شعبہ کی جو اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ زرعی شعبہ کی ترقی کا انحصار بھی صنعتی شعبہ پر ہی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ صنعتیں قائم ہوں گی اتنی زیادہ اچھے بیج، کھاد، جدید آلات اور مشینری جو ہے وہ میسر آئے گی، جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جب صنعتیں قائم ہوں گی تو روزگار کا دائرہ وسیع ہوگا، قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان کا جو توازن تجارت ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہوا، کیونکہ ہماری جو برآمدات ہیں وہ خام مال پر مشتمل ہوتی ہیں یا نیم تیار شدہ اشیاء پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کی ہمیں کم قیمت وصول ہوتی ہے، اور ہماری جو درآمدات ہیں وہ زیادہ مالیت کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ادائیوں کے توازن میں ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے۔ تو صنعتی ترقی سے خسارے کو کم کر سکتی ہے۔ ایک تو ہم برآمد جو ہے وہ تیار پروڈکٹس کو کریں گے، صنعتی اشیاء کو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو صنعتی اشیاء ہم دوسرے ممالک سے درآمد کرتے ہیں، اگر ہم انہیں اپنے ملک میں پیدا کرنے لگ جائیں تو ہم بہت سارا زر مبادلہ جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایسا ملک ہو جس کو جنگ کے خطرات کا زیادہ سامنا ہو، تو اس کے لیے بھی صنعتی ترقی بہت ضروری ہے، تاکہ ملک کے اندر ہی دفاعی ساز و سامان جو ہیں اس کی صنعتیں لگ سکیں، وہ تیار ہو سکے اور ضرورت کے مطابق جو ہے وہ میسر آ سکے، ہم دفاعی ضرورت کے معاملے میں جو ہے وہ خود کفیل ہو سکیں۔ پھر معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے اور حکومت کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی صنعتی ترقی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ صنعتیں قائم ہوں گی، حکومت اتنے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر سکے گی اور غریب عوام کی فلاح و بہبود پر اس کو خرچ کر سکے گی، زیادہ سے زیادہ سہولیات اپنی عوام کو جو ہے وہ دے سکے گی۔ تو صنعتی ترقی کی ساری اہمیت کے باوجود بھی پاکستان میں صنعتی ترقی کی رفتار جو ہے وہ تیز نہیں ہو سکی جتنی ہونی چاہیے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن کا پاکستان کی صنعتی شعبہ کو جو ہے وہ سامنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے پسماندہ صنعتی وراثت کہ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو متحدہ ہندوستان میں کل 921 بڑے کارخانے تھے، جن میں سے صرف 34 اس علاقے میں قائم تھے جو علاقہ پاکستان کے حصہ میں آیا، اور بقیہ تمام کارخانے جو ہیں وہ ہندوستان کے پاس رہ گئے۔ اور ان کارخانوں میں سوتی کپڑے، سیمنٹ، شیشہ سازی، ماچس، چاول چھڑنے اور آٹا پیسنے کے کارخانے تھے، یہاں تک کہ پاکستان کے پاس پٹسن پیدا کرنے کا پورا علاقہ جو ہے وہ آیا، لیکن پٹسن کا کوئی ایک بھی کارخانہ پاکستان کو نہیں ملا۔ اسی طرح لوہے اور فولاد، اونی کپڑے، رنگ سازی، کاغذ سازی کے جو کارخانے ہیں وہ بھی کوئی بھی پاکستان کو نہیں ملا۔ پھر پاکستان بننے کے وقت بھی ہم صنعتی طور پر پسماندہ تھے، اور پاکستان کے قیام کے کافی عرصہ کے بعد بھی صنعتی ترقی جو ہے وہ تیز نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ مسلمانوں کو صنعتی شعبہ میں تجربہ نہیں تھا۔ زیادہ تر صنعت کار اور کارخانے دار جو تھے وہ ہندو تھے، جو اپنے تجربے کے ساتھ ہندوستان میں رہ گئے، اور مسلمانوں کے پاس بھی سرمایہ کی بھی کمی تھی، تو وہ بڑے بڑے کارخانوں کو قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہے سرمایہ کی قلت، کہ پاکستان میں صنعتی ترقی کم ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں ایسے سرمایہ داروں کی کمی ہے جو بڑی بڑی صنعتیں قائم کر سکیں۔ مسلمان ویسے بھی شروع سے زراعت سے زیادہ منسلک رہے ہیں، انہیں صنعتی شعبہ کا اتنا تجربہ نہیں ہے۔ پھر ملک کے اندر مشترکہ سرمایہ انجمنوں کی بھی کمی رہی ہے، اور ہمارا
جب پاکستان بنا اس وقت ہمارا مرکزی بینک جو ہے وہ نیا تھا، اتنا منظم بھی نہیں تھا، تو اور کوئی نئی کمپنیوں کے حصص خرید و فروخت جو ہے وہ خرید و فروخت کا بھی کوئی نظام نہیں تھا. تو ان ابتدائی مراحل میں ہمارے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ملکی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ صنعتیں قائم نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے انہی مسائل کی وجہ سے آج تک ہم صنعتی ترقی میں پیچھے ہیں. تیسرا ہے ضروری معدنیات اور مشینری کی قلت ہے. پاکستان بننے کے بعد ہمیں ضرورت زندگی کی اشیاء بھی دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑی تھی. چونکہ ملک میں اشیاء سرمایہ کا کوئی قابل ذکر کارخانہ نہیں تھا، لہذا کارخانوں کے قیام کے لیے ضروری مشینری بھی دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑتی تھی، جس کے لیے وافر مقدار میں زر مبادلہ درکار تھا، جس کی اپنے ملک میں قلت تھی. کیونکہ ہماری برآمدات جو ہیں وہ چند ایک زرعی اشیاء پر مشتمل تھی جن کی اتنی زیادہ قیمتیں ہمیں نہیں ملتی. تو ہمیں اس طرح ضرورت کے مطابق صنعتی مشینری، فالتو پرزے وہ بھی ہم درآمد نہیں کر سکتے تھے. پھر لوہے اور کوئلے اور پٹرول جیسی اہم معدنیات کی بھی ہمارے ملک میں قلت تھی. یہ ایک بھی صنعتی پسماندگی کی جو ہے وہ وجہ بنی. پھر ہمارے ملک میں خام مال کی قلت ہے. پاکستان میں صنعتوں کے قیام کے لیے ضروری خام مال کی بھی قلت ہے، کیونکہ ہماری برآمدات جو ہیں وہ شروع سے خام مال پر ہی مشتمل رہی ہیں. تو ہماری اپنے کارخانوں کے لیے کم خام مال جو ہے وہ میسر آتا تھا. تو اگر ہم سارا خام مال جو ہے وہ خود رکھ لیتے تو پھر ہم برآمد کیا کرتے اور زر مبادلہ کیسے کماتے. تو اس لیے کچھ خام مال جو ہے وہ برآمد کیا جانے لگا اور کچھ جو ہے اپنی صنعتوں کے لیے رکھا گیا تاکہ ہم زر مبادلہ جو ہے وہ کما سکیں. تو خام مال کی ایک صورت میں ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ اکثر ہمارے ملک میں صنعتیں ایسی تھیں جس کے لیے خام مال ہمارے ملک میں موجود ہی نہیں تھا، وہ ہمیں دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑتا تھا. تو زر مبادلے کی قلت تھی اور ہماری درآمدات بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ہمیں بیرونی ممالک سے پھر قرض لینے پڑے، کیونکہ ہمیں جو بھی چیز ہم دوسرے ملک سے درآمد کرتے ہیں اس کی ادائیگی ہمیں زر مبادلہ کی فارم میں کرنی پڑتی ہے، غیر ملکی کرنسی کی صورت میں کرنی پڑتی ہے. اور ہماری برآمدات خام مال پر مشتمل تھی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس زر مبادلہ کم ہوتا تھا. تو درآمد کرنے کے لیے جو ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی تھی اس کے لیے ہم بیرونی ممالک سے شروع سے قرضے لیتے آ رہے ہیں، اور آج تک پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کے بعد ہے تربیت یافتہ افراد کی کمی. پاکستان جب وجود میں آیا اس وقت پاکستان کی شرح خواندگی جو ہے وہ 13% تھی، اور جو 87% باقی آبادی تھی وہ ان پڑھ اور جاہل تھی. اور اب اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان کی خواندگی کا تناسب بڑھ کر صرف 58% ہوا ہے، اور ملک کے 42% افراد ابھی بھی ان پڑھ ہیں. تو یہ بھی صنعتوں کی پسماندگی کی ایک وجہ رہی، کیونکہ پاکستان جب بنا اس وقت ہمارے پاس تربیت یافتہ اور ہنرمند لوگوں کی کمی تھی جو صنعتوں کو چلا سکتے. تو ہمیں اس کے لیے بھی پھر دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑا، ہمیں دوسرے ممالک سے ماہرین جو ہیں ان کی خدمات لینا پڑی، تربیت یافتہ افراد کی خدمات لینا پڑی. تو ملک میں آبادی کا دباؤ تو بہت زیادہ تھا، آبادی کی شرح افزائش بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اس ساری آبادی میں ہنرمند اور تربیت یافتہ افراد بہت کم تھے جو صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کر سکتے. اس کے بعد ہے گھریلو صنعتوں کے مسائل. پاکستان میں گھریلو صنعتیں بھی زیادہ نہیں تھیں، عام تر لوگ زراعت سے منسلک تھے، وہ چھوٹی صنعتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. توجہ نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا، تجربہ کاری نہیں تھی. اس کے علاوہ چھوٹی صنعتوں کے لیے خام مال جو ہے اس کی فراہمی میں دقتیں تھیں، اور چھوٹی صنعتوں میں جو چیزیں تیار ہوتی ان کی فروخت کا جو ہے وہ بھی نظام ناقص تھا. ان کو اچھی قیمتیں ملتی تو چھوٹی صنعتیں قائم ہو جاتی، لیکن ان ساری وجوہات کی بنا پر بڑی صنعتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی صنعتوں کا شعبہ جو ہے وہ بھی پسماندہ رہ گیا. تو 6 پوائنٹس جو ہیں وہ ہم آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھے ہیں، باقی جو ہیں انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے.